محرم الحرام میں کسی بھی دن سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں سورت کوثر کا پڑھے جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ محرم میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجر نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ محرم کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ محرم میں سورت کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ محرم میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو محرم میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے خاص وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذی الحج کا مہینہ بھی گزر چکا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام بھی محرم کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ محرم کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس کسی نے بھی اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع موجود ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے رب کریم سے مانگیں۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے محرم کے مہینے میں سورت کوثر کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں،
دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن محرم کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی علیحدہ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ لیں۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی میں گزارتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ اعمال پڑھ لیں۔ اس کے بعد آج آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورت کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ محرم کے مہینے میں 19 بار سورت کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔